السلام علیکم ویور، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ویور، آج آپ کے لیے میں ایک زبردست ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ ویور، بعض لوگ کاروبار کرتے ہیں، بڑا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں تو کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، کاروبار آگے نہیں بڑھتا، اور بعض دفعہ تو ایسے ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ کاروبار میں نقصان کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ضروری ٹپس ہیں، ان کے متعلق میں آج آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا کہ آپ یہ جو ٹرکس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان پہ آپ عمل کریں اور ان کو غور سے سنیں، تاکہ آپ جو بھی کاروبار کریں، کوئی بھی آپ کاروبار کریں تو انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، جو ریڈ کا بٹن ہے وہ دبائیں، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، تاکہ میرے آئندہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے یا کوئی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ دونوں کے لیے بہت ہی زبردست۔ آپ جب کوئی کاروبار اب شروع کریں گے یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کے کاروبار کو ترقی نہیں ہو رہی، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات لوگ کاروبار میں نقصان کر دیتے ہیں۔ تو اس کا ریزن مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی کاروبار کریں تو سب سے پہلے اس مارکیٹ کا، جہاں آپ نے کاروبار کرنا ہے، وہاں کی واقفیت حاصل کریں، وہاں کا وزٹ کریں، وہاں دیکھیں، بیٹھیں، لوگوں کے پاس معلومات کریں کہ آپ یہاں کون سا کاروبار کریں گے جو کامیاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک بندہ کراچی میں ہوتا ہے یا بیرون ملک یا کسی جگہ، تو وہ وہاں کا آئیڈیا، بزنس آئیڈیا، وہ آ کر یہاں کسی دوسری شہر میں شروع کرتا ہے، لیکن اس کا وہ بزنس سلو چلتا ہے، بلکہ بعض اوقات نہیں چلتا، کیونکہ اس کی پروڈکٹس جو ہوتی ہیں وہ وہاں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ جس علاقے میں یہ بیٹھا ہوا ہے، اب کاروبار کر رہا ہے، تو یہاں کی نیڈ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کپڑے کا ہی کاروبار کرتے ہیں، تو مثال کے طور پر آپ کراچی کی ڈیزائننگ یا کپڑے کا فیشن جو ہے مختلف ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ریڈی میڈ کا مسالہ کاروبار کرتے ہیں، تو کراچی کا آپ ریڈی میڈ کپڑا اٹھائیں گے، کیونکہ وہاں کا فیشن مختلف ہے، اسلام آباد کا مختلف ہے، پنڈی کا مختلف ہے، اور ہر علاقے کے مختلف اپنے ہوتے ہیں۔ تو آپ وہاں سے اگر کوئی چیز اٹھائیں اور کسی گاؤں کی طرف چل پڑیں اور وہاں مارکیٹ میں وہ ڈیزائن آپ اپنے کاروبار میں رکھیں پروڈکٹ، تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کے لوگوں کی اپنا فیشن ہوتا ہے، اپنی ڈیزائننگ ہوتی ہے، اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ تو اسی طرح آپ جب بھی کوئی کاروبار کریں تو وہاں کی ڈیمانڈ پر کریں، اس علاقے کی ڈیمانڈ پر، اس مارکیٹ کی ڈیمانڈ پر کریں، تو وہ پروڈکٹ آپ کی خوب بکے گی، کیونکہ وہاں کے لوگوں کی وہ ضرورت ہے، تو وہ اس کی سیل بھی زیادہ ہوگی، وہ آپ کو پرافٹ بھی دے گی، اور وہ کاروبار آپ کا ترقی بھی کرے گا۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ ہول سیل مارکیٹ یا کسی فیکٹری میں مال خریدنے کے لیے، پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں کے جو ہول سیلر یا فیکٹری مالکان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پروڈکٹ لے جائیں ہم سے، یہ بہت زیادہ ادھر ہم سے بکتی ہے، یہ وہ، لیکن ان کے پاس مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں کے لوگ آتے ہیں، وہاں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو آپ وہ چیز ان سے ایک دم نہ خریدیں۔ آپ اپنے علاقے کی، اپنی مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق خریداری کریں۔ اپنے رننگ آئٹم جو زیادہ فروخت ہوتے ہیں، سیل ہوتے ہیں آپ سے، آپ اپنے رننگ آئٹم لکھ کر لے کر جائیں، تو وہ جو آپ کو ضرورت ہے وہ وہاں سے خریداری کریں۔ ان لوگوں نے تو اپنی سیل بڑھانی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی لے جائیں، یہ آئٹم بھی لے جائیں، یہ پروڈکٹ بھی لے جائیں۔ جب آپ بہت ساری چیزیں لے کر آتے ہیں اپنی مارکیٹ میں، تو وہ ان کے کوئی کسٹمر ہی نہیں ہوتا، تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے، وہ مال آپ کا نہیں بیچتے، وہ پروڈکٹ لوز ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ایک یہ ہے تو کہ آپ کے جو رقم آپ نے لگائی ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، تو اس طرح آپ کا کاروبار گرو نہیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے پروڈکٹ کی کوالٹی دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ صحیح نہیں ہے، اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے، کسٹمر لے کر جاتا ہے
تو وہ اگر اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے تو وہ دوسری بار وہ کسٹمر نہیں آئے گا. تو اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی پر بھی توجہ دیں. اس کے بعد آپ کی سیل بعض اوقات اس طرح نہیں بڑھتی کہ آپ کے اخلاق بھی اچھے نہیں ہوتے. اپنے اخلاق اچھے کریں. بعض لوگ دیکھیں کسٹمر کو پیسے دینے پڑتے ہیں، وہ آپ سے نہیں لے گا، کسی اور سے لے لے گا. اس نے تو پیسے دینے اپنی جو چیز خریدنی ہے، لہذا اپنے اخلاق کو بھی بہتر کریں. اور اس کے بعد کاروبار آپ کا ترقی اس وجہ سے نہیں کرتا کہ آپ اپنی لوکیشن جہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو اس جگہ کا آپ جائزہ لیں کہ یہ جگہ مارکیٹ سے آؤٹ تو نہیں ہے. تو لوکیشن پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کاروبار. اپنی لوکیشن اگر آپ کی ٹھیک ہوگی تو آپ کا کاروبار گرو کرے گا، ترقی کرے گا. ٹھیک ہے، یہ بہت زبردست ٹپس بتا رہا ہوں دوستو. یہ آخر تک ویڈیو دیکھنا، یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست ویڈیو ہے. جو بھی کاروباری حضرات ہیں جو نئے اب کاروبار کریں گے یا جو کر رہے ہیں، جن کے کاروبار ترقی نہیں کر رہے، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے. دیکھیں، مکمل دیکھیں، آخر تک دیکھیں. اس کے بعد آپ اپنے کاروبار کا حساب کتاب رکھا کریں. ٹھیک ہے، بعض لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں، حساب کتاب نہیں رکھتے اپنا، وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہمیں پرافٹ کتنی ہوتی ہیں. وہ پرافٹ سے بڑھ کر کام کرتے ہیں، اپنے معاملات اخراجات زیادہ کر دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کو کاروبار ان کا گرو نہیں کرتا اور کاروبار میں نقصان ہوتا رہتا ہے. تو یہ جو ٹپس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی عام ٹپس ہے. یہ بھی کاروبار کی ترقی کے لیے بہت عام ٹپس ہے. تو اپنا حساب کتاب رکھیں. آپ جو چیز فروخت کرتے ہیں اس کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے میری کتنی بچت ہے. تو اگر اس طرح آپ نہیں کر سکتے تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں. اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے، جو تیز تراز بزنس مین ہوتے ہیں ان کو تو اپنی ساری چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے، پتہ ہو کہ مجھے اس مال میں اتنا، یہ پروڈکٹ اتنی بیچوں گا، اتنا نفع ہوگا، اتنا منافع ہوگا. ان کو تو زبانی طور پر یاد ہوتا ہے اور پتہ ہوتا ہے. تو آپ اگر نئے ہیں تو آپ لکھیں، جو چیز آپ فروخت کرتے ہیں اس کے آپ ایک اپنے رجسٹر میں درج کر لیں کہ آج میں نے یہ چیز فروخت کی ہے اور اس کے ساتھ مجھے اتنے کمیشن ملی ہے، اتنا فائدہ ہوا ہے. تو ایک تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے کاروبار میں کتنی بچت ہے اور کس طرف آپ کا کاروبار جا رہا ہے. ایک اور بات بھی ہے کہ آپ اپنے ریٹ چیک کر لیں. ہو سکتا ہے آپ کے ریٹ میں فرق ہو. ریٹ ہمیشہ مارکیٹ کے مطابق، آپ جس مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں کی مارکیٹ ہوگی تو آپ اس کے مطابق اپنا مال بیچیں گے. تو اگر آپ بعض اوقات لوگوں کو مارکیٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ مال ویسے فروخت کرتے رہتے ہیں، ان کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو لوگ کسٹمر جب دوسرے کسی سے پوچھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ریٹ اس بندے نے ٹھیک نہیں لگائی، یہ ریٹ تو کم تھی، اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہ دوسری بار آپ سے مال خریدنے کے لیے نہیں آئے گا، آپ کی پروڈکٹ نہیں خریدے گا. تو ایک اپنی پروڈکٹ جو آپ بیچ رہے ہیں تو مارکیٹ کے مطابق اس کی فروخت کریں. جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہی ہے اس کے مطابق فروخت کریں. تو اس کے حساب سے آپ کا کاروبار مارکیٹ کے حساب سے جب آپ بیچیں گے تو آپ کا کسٹمر آپ پر مطمئن ہوگا. اس کو پتہ ہوگا کہ اس کی مارکیٹ میں ہو سکتا ہے مارکیٹ سے کچھ خصوصی طور پہ اسے ڈسکاؤنٹ کر لیں تو بہتر ہے. تو وہ زیادہ خوش ہو جائے گا اور آپ کے پاس بار بار آئے گا. تو اس طرح آپ کا کاروبار ترقی کرے گا، آپ نقصان سے بچیں گے. ناپ تول، کوالٹی اور یہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں کہ آپ جو چیز بعض اوقات پروڈکٹ ہوتی ہیں وہ وزن کر کے بیچی جاتی ہیں یا ان کا وہ ناپ تول جس طرح ہوتا ہے وہ کر کے دیتے ہیں. تو اس چیز کا آپ بہت خیال رکھیں. وہ چیز آپ کی پوری ہونی چاہیے. آپ جو کسٹمر کو بتائیں وہی ہونی چاہیے. اور اگر اس میں کوئی فرق ہوگا تو آپ کا کاروبار ڈاؤن ہوگا، کیونکہ وہ کسٹمر کہے گا، اس کو کسی وقت پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کا وزن صحیح نہیں ہے، اس کی ناپ تول صحیح نہیں ہے. تو اس سے آپ کا کاروبار جو ہے ڈاؤن ہو سکتا ہے اور آپ کے کاروبار کی ترقی رک سکتی ہے. جب بھی آپ کا کسٹمر آئے تو آپ اس کو ویلکم کرنا، مسکرا کے ملنا. تو اس کے بعد اس کی کوئی ہو سکے تو آپ اس کو ٹھنڈا چائے کا پوچھ لینا اور اس کی عزت کرنا، اور جس کی وجہ سے وہ بہت خوش ہوگا اور آپ سے خریداری کرتا رہے گا. تو یہ بہت ہی زبردست ٹپس میں نے آپ کو بتائی ہیں. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور لائک بھی کر دیں. تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.